نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، کیا تبلیغی جماعت یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بدعت اور وقت کا ضیاع ہے؟ کیا تبلیغی جماعت دین میں رکاوٹ اور رکھنا اور غیر اسلامی ہے؟ کیا تبلیغی جماعت دینی مدارس کے طلباء کی تعلیم میں رکاوٹ اور حارج ہے؟ کیا عوام الناس کا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا حضرات علماء کرام کی شان و شوکت، مرتبہ و مقام میں کمی کا باعث ہے؟ کیا تبلیغی جماعت کا کام دعوت و تبلیغ مولانا حضرات کے چندہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ میں کمی کا باعث ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ بعض علماء جو اپنے آپ کو نمونہ علماء سلف کا دعویٰ کرتے ہیں، کیوں تبلیغی جماعت یعنی دعوت و تبلیغ کے کام کو بدعت اور دین کے کام میں رکاوٹ اور دین اور تبلیغی جماعت کے خلاف بدعت ہونے کا فتویٰ صادر فرماتے ہیں؟ آخر تبلیغی جماعت کا قصور کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیں۔ آج تبلیغی جماعت کی دعوت و تبلیغ کی نورانی کرنیں، نورانی کام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ امریکہ ہو یا کینیڈا، روس ہو کہ جرمنی، انگلینڈ ہو کہ چین، عرب ہو کہ عجم، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر خطہ کے لوگ اپنے سروں پر بستر اٹھائے ہوئے زبان پر ذکر الہی، دلوں میں درود و سلام کا ورد، ریا، تکبر، مروجہ، زہری نام و نمود، ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر دلوں میں حرارت عشق مصطفیٰ امت محمدیہ کو راہ راست پر لانے کا غم لیے ہوئے، ایثار و قربانی کے جذبات سے معمور کرنے اولا کے جذبہ ایمانی کو سینے سے لگا کر اپنے خرچہ پر راہ خدا میں در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پوری دنیا میں ملیں گے۔ تبلیغی جماعت کی دعوت و تبلیغ اگر ایک جانب مسلمانوں کو ہندوانہ رسم و رواج، مشرکانہ، غیر اسلامی، بد کردار عادات و اخلاق کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو دعوت اللہ کی دعوت دیتی ہے، اللہ کی دعوت دیتی ہے، موحد بناتی ہے، صلاۃ و صوم کا پابند، نیک پارسا پرہیزگار انسان بناتا ہے، دوسری طرف اس جماعت کی پرخلوص عمل محنت نے ان نوجوانوں کو جو منکر خدا تھے، دین اسلام کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے تھے، اس دعوت و تبلیغ کے اثرات، برکات، ثمرات سے چند ہی دنوں میں انگریزی رسم و رواج، تہذیب و تمدن، عریاں لباس جو ان کے لیے بحث فخر تھا، تبلیغی جماعت سے جڑتے ہی اسلامی پروقار سادہ لباس، سروں پر عمامے، چہروں پر سنت نبوی داڑھی کا نور نظر آنے لگا، اور ان کے دل پر اطمینان، سکون اور دونوں جہانوں کی فلاح و کامیابی و کامرانی سے سرشار نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے عمراء، تاجر، ڈاکٹر، پروفیسر، طلباء، غرضے کے زندگی کے ہر طبقہ سے وابستہ انسان اپنی ہر قسم کی آسائشوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ان ثمرات و برکات میں اگر ایک طرف عوام الناس کی پرخلوص قربانیاں اور محنت ہے، تو دوسری طرف باعمل درد دل رکھنے والے علماء، صلحاء، اہل بصیرت، پرہیزگار علماء کی توجہ اور دعا اور ان کی تائید و حمایت کا بڑا دخل ہے، جن میں مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد القادر رے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سر فہرست ہیں۔ مولانا محمد زکریا نے تو دعوت و تبلیغ کے لیے تبلیغی نصاب و فضائل تبلیغ قرآن و حدیث مرتب فرمایا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز سے میرا خیال تھا کہ جب تک یہ علماء اکرام دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے خود جا کر عوام الناس کے دروازوں کو نہ کھٹکھٹائیں گے اور تبلیغی جماعت کی طرح کریا، گاؤں، شہر، گلی کوچوں میں اس کام کے لیے گشت نہ کریں گے، اس وقت تک دعوت و تبلیغ کا کام
پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ آسائش و آرام کون چھوڑے، کیونکہ عوام پر جو اثر اہل علم کے کام سے ہوگا وہ ان کی دھوم دھام گلے پھاڑ کر لچھے دار تقریروں سے اور عیش و آرام کرنے والے بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنے والے سے نہیں ہو سکتا۔ قرون اولیٰ کے سلف و صالحین گفتار سے پہلے ایمانی قوت و عمل سے دعوت دیتے تھے۔ وہ اسلامی اخوت، بھائی چارہ، اسلامی مواسات، اسلامی اخلاق و کردار کا عملی نمونہ تھے۔ آج دعوت و تبلیغ پر بدعتی ہونے کا جو بے جا الزام لگایا جاتا ہے، اگر میلاد النبی منانا بدعت ہے تو انہی تاریخوں میں نام بدل کر سیرت النبی کے نام پر بڑے بڑے اجتماعات اور سالانہ ختم بخاری کے نام پر ہر سال باقاعدگی سے اجتماعات کرنا یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا دور صحابہ میں اس قسم کے کام ہوتے تھے؟ اگر حکومت غریب طلباء ائمہ مساجد کو ماہوار وظیفہ دے تو گناہ ضمیر فروشی ہے۔ اگر آئے دن مدرسوں کے نام پر ذاتی مفاد کے لیے حکومتوں سے لاکھوں کروڑوں روپے وصول کیے جائیں تو وہ جائز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ طلباء کا تبلیغی کام کرنا علمی ترقی میں رکاوٹ اور حرج ہوتا ہے، حالانکہ ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ جن لوگوں نے دعوت و تبلیغ میں وقت لگایا ہے انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بعمل قاری حافظ بنایا ہے تاکہ وہ دعوت و تبلیغ کو بخوبی سر انجام دے سکیں، جبکہ دوسری طرف دینی مدارس کے طلباء کو سیاسی اور ذاتی مفاد کی خاطر جلسے اور جلوسوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ کیا یہ طلباء کی علمی ترقی اور حصول علم میں رکاوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا کا خوف کریں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ تبلیغ کے اس عظیم کام کو بدعت کہہ کر فتویٰ دینے والے علماء کرام خود تو مٹ جائیں گے، تبلیغی جماعت کو نہیں مٹا سکتے۔ یہ عظیم کام دعوت الی کلمۃ اللہ، دعوت اللہ، اصلاح نفس کا جامع کام تا قیامت جاری رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو سبسکرائب فرما کر دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں۔ شکریہ۔